السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187، ترجمہ کنز الایمان۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں گویا یہ جملہ پچھلی آیت کا جز ہے۔ پہلے روزوں کی رات میں جماع کی اجازت دی گئی تھی کہ عورتوں سے ملنا روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیا گیا، اور اب صبح تک کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ گویا یہ کھانا پینا جماع سے بھی ضروری ہے، اس لیے روزوں کی راتوں میں یعنی ماہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا بھی صبح صادق تک حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ سن چکے کہ پہلی شریعتوں میں عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہی کھانا پینا جماع وغیرہ سب حرام ہو جاتا تھا رمضان شریف کی راتوں میں۔ اس شریعت میں بھی وہ حکم باقی رہا، اور جب کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں کچھ صحابہ نے عورتوں سے جماع کر لیا، تو پھر صبح صادق تک اس کی اجازت دی گئی، اور اس آیت کریمہ میں کھانے پینے کی اجازت صبح تک دی گئی، یعنی صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یعنی وہ حکم جو تھا کہ عشاء کے بعد سو جانے کے بعد نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ عورتوں سے مل سکتے تھے، وہ ساری چیزیں حلال کر دی گئیں رمضان شریف کی راتوں میں صبح صادق تک۔ دوسرا تعلق پچھلے جملے میں جماع کی اجازت کا ذکر تھا، یعنی عورتوں سے ہم بستری کی اجازت کا ذکر تھا۔ اب جماع کی انتہا کا ذکر ہے کہ اس کا وقت کب تک ہے رمضان شریف کی راتوں میں، تو فرمایا صبح صادق تک، یعنی صبح ہونے پر یہ سب کام بند کر دو۔ صبح ہونے سے مراد سورج نکلنا نہیں ہے، بلکہ صبح صادق ہے کہ جو ختم سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں روزوں کا ذکر ہوا، اب اعتکاف کے احکام بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثر اعتکاف روزے کی حالت ہی میں ہوتا ہے، اور اس کو روزے سے بہت مشابہت بھی ہے کہ روزے میں کھانے پینے سے پرہیز ہوتا ہے، اور اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنے میں پرہیز ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف کا ذکر کیا۔ شان نزول اس آیت کی کیا ہے؟ شروع اسلام میں جیسا کہ آپ سن چکے کہ روزے کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، اور سونے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ محنتی آدمی تھے اور دن بھر کام کرتے تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں انہوں نے دن بھر روزے کی حالت میں محنت کیا، اور گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کھانا مانگا اور لیٹ گئے۔ ان کی بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہوئی، اتنے میں حضرت کی آنکھ لگ گئی۔ بیوی کھانا تیار کر کے لائی اور دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں، تو انہیں جگایا کہ کھانا کھا لو۔ تو چونکہ سونے کے بعد کھانا پینا حرام تھا رمضان شریف کی راتوں میں اس وقت، تو آپ نے کھانے سے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف کس قدر ان کے دل میں تھا کہ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، محنت کر کے تھکے ماندے آئے ہیں، اور افطار بھی نہیں کیا،
کھانا نہیں کھایا اور سو گئے، نیند لگ گئی، اور اس کے بعد بیوی نے جگایا، کھانے کو کہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ اب میں نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح انہوں نے دوسرا روزہ کنٹینیو کر لیا۔ جب دوپہر ہوئی، سورج سر پر چڑھا، دھوپ تیز ہوئی، تو پھر ان کی اتنی کمزوری بڑھی کہ ان کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان صحابہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مومنوں کے لیے رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانا پینا حلال فرمایا۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، اس کا کلر بدل جائے۔ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے 2 تاگے لیے، ایک سفید ایک کالا، اور اس کو میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات بھر اٹھ کر دیکھتا رہا کہ کب اس کا کلر بدلتا ہے، مگر صبح تک نہ اس کو بدلنا تھا نہ بدلا۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا، لہٰذا میں 2 دھاگے لے کر کے ایک سفید اور کالا تکیے کے نیچے میں رکھ لیا، اور رات بھر حضور دیکھتا رہا مگر اس کا رنگ نہیں بدلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا پڑے، سبحان اللہ، یوں مسکرائے کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا جب تو تمہارا تکیہ بڑا فراخ ہے، بڑا چوڑا ہے کہ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا تمہارے تکیے کے نیچے سما گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا، مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی جائے اور صبح کی سفیدی نمودار ہو۔ یہ مراد ہے کہ کھاؤ اور پیو کب تک، کہ یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو صبح کاذب ہوتی ہے، ایک 2 سفید جو ہے لمبے لمبے ڈورے پڑتے ہیں آسمان میں، شفق میں، شرقن اور غربن، مشرق اور مغرب کی طرف، تو وہ صبح کاذب ہوتی ہے، تو اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے۔ لیکن جب شمال اور جنوب کی طرف وہ سفیدی پھیل جائے تو اب وہ صبح صادق ہوتی ہے، جس کو آپ ختم سحری کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت کھانا پینا جمع وغیرہ منع ہو جاتا ہے، اس وقت کھا نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلو وشربوا، یہ حکم بھی جواز کے لیے ہے، یعنی جائز کرنے کے لیے، اور روزہ داروں سے خطاب ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم، یتبین بین سے بنا جس کے معنی ہے ظاہر ہونا، چاہے یہ تمہیں اس طرح ظاہر ہو کہ خوب ظاہر ہو جائے، یا تو اس طرح کہ تم دیکھ کر اندازہ لگا لو، یا پھر جنتری وغیرہ سے، یا جو ٹائم ٹیبل بنا رہتا ہے افطاری کا، روزے کا اور افطاری کا، جو صحیح ٹائم ٹیبل ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، اسی لیے سوئی کو، درزی کو، ٹیلر کو خیاط کہا جاتا ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑے کو سیتا ہے۔ چونکہ سب سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ڈورے کی طرح باریک سی نمودار ہوتی ہے، جس کے ساتھ رات کی سیاہی بھی باریک ڈورے کی طرح بن جاتی ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کالے اور سفید ڈورے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اس حالت کو سفید اور کالے ڈوروں سے بیان کیا تاکہ معلوم ہو کہ روزہ پاؤ پھٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ صبح کاذب میں بھی کالے اور سفید لمبے ڈورے پڑتے ہیں، اس لیے فرمایا تاکہ شبہ نہ رہے۔ من الفجر، فجر سے مراد وہی صبح صادق ہے، یعنی فجر تک تم
کھا پی سکتے ہو۔ اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ثم اس لیے فرمایا کہ روزے سے لے کر افطار تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے، اس لیے ثم ارشاد فرمایا۔ اور رات آنے تک مراد یہ نہیں کہ سورج ڈوب جائے اور سیاہی پھیل جائے، رات آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوبے، کیونکہ رات کا اطلاق سورج ڈوبنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور قمری تاریخیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہیں، چاند کی تاریخیں۔ انگریزی تاریخ رات کے 12 سے آنے والے رات کے 12 تک ہے نا، مگر جو قمری تاریخیں ہیں، چاند کی تاریخیں ہیں، وہ سورج ڈوبنے سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ سورج ڈوبا وہ تاریخ ختم ہوئی اور دوسری تاریخ شروع ہو گئی، لہٰذا سورج ڈوبنے تک تم روزہ پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اتمام سے روزے کی پابندیوں کا پورا کرنا مراد ہے، یعنی روزہ شروع کر کے پھر تم سارا دن کھانے پینے اور جماع سے باز رہو، اور رات آتے ہی روزہ ختم کر دو۔ اب نہیں کھانا پینا گناہ ہے، اور اس سے پہلے کھانا پینا گناہ، اور رات ہوتے ہی نہ کھانا پینا گناہ۔ یاد رہے کہ چند صورتوں میں کھانا پینا فرض ہوتا ہے۔ ایک فرض شرعی ہے کہ جب بھوک و پیاس سے جان پر بنائے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے کھانا فرض ہے، نہیں کھایا مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حکم دیں اور وہ حکم بھی شرعی ہو، محض مشورہ نہ ہو، تو بھی جو ہے کھانا فرض ہے، اور باقی حالات میں کھانا پینا سنت ہے یا مباح ہے۔ روزہ میں نماز میں کھانا پینا حرام ہے، نماز کی حالت ہو یا روزے کی حالت ہو، لہٰذا مرن برت رکھ کر جان دے دینا جیسے ہندوؤں میں رائج ہے، یا بھوک ہڑتال کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم کلو کے خلاف ہے۔ یہاں تک روزے کی ابتدا انتہا اور اس کی پابندیاں بیان ہوئیں۔ چونکہ بعض لوگوں کو گمان تھا کہ اعتکاف بھی روزے کی طرح ہے، کہ جیسے رمضان شریف کی راتوں میں کھانا پینا حلال ہے، تو ایسے ہی اعتکاف کا حکم بھی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ راتوں میں جمع کر سکتے ہیں اور دن میں نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ بھی رہتے ہیں، اعتکاف کی حالت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا، چنانچہ بعض صحابہ کرام نے یہ کیا کہ رات میں جاتے اور جمع وغیرہ کرتے اور غسل کرتے آتے مسجد میں بیٹھ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ حکم اس کی طرح نہیں ہے کھانے پینے کی طرح کہ صبح صادق تک جیسے کھا پی سکتے ہو، تو ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں تم راتوں میں عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے پاس جانا یعنی ان سے جماع کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہاں ہاتھ نہ لگانے سے مراد جماع کرنا ہے، ہم مستری کرنا ہے، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اعتکاف عکف سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹہرنا، مقیم ہونا، اور چونکہ معتکف مسجد میں آ کر ٹہر جاتا ہے نا، مقیم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں بنیت عبادت مسجد میں ٹہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان شریف کا اعتکاف 10 دنوں کا جو کرنا چاہے اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پورے شہر میں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا، کسی بستی میں رمضان شریف کے آخری عشرے کا کسی ایک نے بھی پوری بستی میں اعتکاف نہیں کیا، تو سب گنہگار ہوئے، اور اگر پورے بستی سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے، تو سب بریء الذمہ ہو گئے۔ اب اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، پیغمبروں نے بھی کے دین میں بھی یہ عبادت جاری تھی،
رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کو پاک رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین ابراہیمی میں اعتکاف تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ بعض دینوں میں ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا بہترین عبادت ہے۔ بعض دینوں میں، اسلام میں دنیا چھوڑنے کا نام اسلام نہیں ہے کہ کوئی دنیا چھوڑ کر راہب بن جائے، جیسے عیسائی پادری راہب ہوا کرتے تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پہلے تو وہ شادی نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا کہیں کنیسہ بنا لیتے تھے، وہاں جا کر وہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں، بلکہ تم دنیا میں رہو اور دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے مطابق حلال کھاؤ، شریعت کے مطابق حلال اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، شریعت کے مطابق تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، شریعت کے مطابق تم کاروبار کرو، شریعت کے مطابق تم جو ہے غریبوں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کہتا ہے اسلام کہ حرام چیز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ترک دنیا اسلام نہیں سکھاتا کہ بالکل دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ، ہے نا۔ اب ترک دنیا تو اسلام میں نہیں، لیکن رمضان شریف میں اعتکاف میں اس طرح سے ترک دنیا کرایا گیا کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی رہے اور دنیا کا کاروبار بھی بند نہ ہو اور لوگ تارک الدنیا بھی ہو جائیں، یعنی ماہ رمضان میں کچھ دن گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں، سب سے منہ موڑ کر خانہ خدا میں بیٹھیں اور جلوت سے نکل کر خلوت کے مزے لیں، کیونکہ جلوت میں یعنی سب کے سامنے رہنے میں عبادت کا مزہ نہیں ملتا، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو اسے عبادت کا زیادہ مزہ ملتا ہے۔ اور یہ موقع اعتکاف میں بخوبی ہاتھ آ جاتا ہے کہ اسے تنہائی میں خوب عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ گویا اعتکاف کرنے والا اس بھکاری کی طرح ہے کہ جو غنی یعنی مالدار کے دروازے پر آ کر اڑ جائے، بیٹھ جائے کہ جب تک تو نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل روزہ دار اعتکاف کی نیت کر کے جب مسجد میں آ جاتا ہے، گویا وہ اپنے رب غنی کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ جب تک تو دے گا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، تو مجھے رحمت کی بھیک عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی کیسے خاطرداری کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا رب کیسا کریم ہے، اور رب کا جو مہمان ہوگا اس کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے مسجد میں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا، مگر حقوق العباد کہ وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندوں سے معاف نہیں کروا لیتا۔ اور اعتکاف میں نفس کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اعتکاف میں انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہی صدق و اخلاص کا روزہ ہے۔ اعتکاف میں رب سے انس، اس پر توکل، تھوڑے رزق پر رضا ہوتی ہے، اور اعتکاف میں انسان تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کے میل جول کی وجہ سے غیبت یا جھوٹ یا دل آزاری یا اس کے حقوق وغیرہ مارنا، یہ سب گناہ میل جول سے ہوتے رہتے ہیں، اور جب میل جول ختم ہو گیا، اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا تو ان سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔
اعتکاف سے انسان رب کی رحمت خاص کے لائق ہو جاتا ہے، خاص رحمت کی لائق ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے گئے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کو اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور اعتکاف کرا کر انہیں توریت عطا فرمائی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں معتکف ہوئے 6 مہینے تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ گیا اور پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی۔ آپ غار حرا میں جاتے، کچھ دن کا کھانا پانی ساتھ میں لے جاتے، اور کبھی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے جا کر پہنچاتی۔ اس طرح حضور 6 ماہ غار حرا میں معتکف رہے۔ تو ماہ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسی غار حرا جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر کے نازل ہوئے۔ اگرچہ وہ اعتکاف کچھ مختلف تھے مگر ان میں دنیا سے علیحدگی تو تھی۔ صوفیاء کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، اور اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، آخرت کے متعلق سوچے، ہے نا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 1 ساعت کی فکر، غور و فکر کرنا، اپنے بارے میں سوچنا، آخرت کے بارے میں سوچنا 1 سال کے ذکر سے افضل ہے۔ 1 سال تک اگر آدمی ذکر کرتا رہے وہ فضیلت نہ ملے گی کہ 1 ساعت وہ بیٹھ کر ساتھ میں فکر کر لے، آخرت کی فکر، موت کی فکر، اپنے اعمال کی فکر کرے۔ انسان اس زمانے میں اعتکاف کے اپنے گناہوں اور رب کی رحمتوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار بھی کر لیتا ہے، اور اعتکاف ہی میں آئندہ زندگی کے لیے پروگرام بنا سکتا ہے کہ اگلی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اعتکاف رمضان کا 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو سورج ڈوبنے کے بعد مسجد میں آئے گا، سورج ڈوب جانے کے بعد مسجد میں آئے گا تو اعتکاف اس کا 10 دن کا شروع ہی نہ ہوگا، بلکہ اسے مسجد میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں رہنا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھ کر وہ نیت کر کے داخل ہو جائے، اور پھر عید کا جب چاند نظر آ جائے تب وہ مسجد سے باہر جائے، اور اعتکاف کے دوران مسجد کے غسل خانے میں یا وضو خانے میں یا بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب پاخانے کی حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے، اور غسل اگر ٹوٹ گیا تو غسل کرنے کے لیے غسل خانہ جا سکتا ہے، ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے یا میل چھڑانے کے لیے غسل کرنے کے لیے غسل خانہ گیا تو اس کا اعتکاف ختم۔ ایسے ہی دوسری جو ہے چیزوں کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد سے باہر وہ جنازے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا، اور اگر بیت الخلاء جو ہے وہ مسجد میں ایسا ہو کہ استعمال کے لائق نہ ہو یا بہت زیادہ بھیڑ ہے اور اسے حاجت ہے تو اس کے لیے وہ گھر جا کر کے آ سکتا ہے، لیکن اس دوران اسے نہ رکنا ہے نہ کسی سے کلام کرنا ہے، بلکہ اسے فوراً فراغت پا کر کے مسجد میں آ جانا ہے۔ اعتکاف میں عورتوں سے جماع کرنا، ان سے بوس و کنار، ان کا بوسہ لینا وغیرہ سب حرام ہے، اور مرد حضرات مسجد میں، اس مسجد میں جہاں 5 وقتہ اذان اور باجماعت نماز ہوتی ہو، سنی مسجد میں اعتکاف کرے، کیونکہ وہابی دیوبندیوں بدعقیدوں کی مسجد نہ مسجد میں شامل، نہ ان کی نماز اور اذان میں شامل۔ جہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی مسجد باجماعت جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے، وہاں پر مرد حضرات اعتکاف کریں گے۔ اور عورتیں کہاں اعتکاف کریں گی؟ عورتیں اعتکاف اپنے گھر میں جہاں انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی ہو نماز کے لیے، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد، تو وہاں پر وہ اعتکاف کریں گی۔ جس طرح مردوں کو عورتوں سے ہم بستری اعتکاف کی حالت میں حرام ہے،
ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی مردوں سے جمع حرام ہے۔ فرمایا تلکا حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔